دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان کیا تھا اور قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے؟ قائد اعظم نے فرقہ وارانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کو پاکستان کے لیے ایک ناسور کیوں سمجھتے تھے؟ شہریوں کو کس کام کی تلقین کی اور کہا کہ کس طرح ایک قوم ترقی کر سکتی ہے؟ 11 اگست 1947 کو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اگر تم مل جل کر کام کرو اور ماضی کو بھول جاؤ، پرانے جھگڑے دفن کرو تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر تم اپنی ماضی کو تبدیل کرو اور ایک نئے جذبے کے ساتھ مل جل کر کام کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، تم سب سے اول، دوئم اور آخر کے اس ریاست کے شہری ہو جہاں سب کی حقوق، مراعات اور ذمہ داریاں برابر ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ کام کیا جائے تو تم بے انتہا ترقی کر سکتے ہو۔ ہم اس جذبے اور بنیادی اصولوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم تمام اس ملک کی برابر کی شہری ہیں، خواہ تم کسی بھی مذہب، قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی اصولی مثال مد نظر رکھنا چاہیے، تو وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہندو ہندو نہ رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا، مذاہب کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے بحیثیت اس ملک کے شہری کے۔ جب ہم اس تقریر پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیالات ایسے موقع پر ظاہر کیے گئے ہیں جب پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات نے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لاکھوں مسلمان اور ہندو فرقہ واریت کی بیڑ چل رہے تھے۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ مذہبی رواداری اور غیر مسلمانوں کی حقوق اسلام کے عین روح کے مطابق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمات ہی ہمیں جمہوریت اور برابری کا درس دیتی ہے اور انہی اصولوں کے مطابق ہم کاروبار ریاست چلائیں گے۔ دوستو، اللہ ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔